بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ لیکچر نمبر 51۔ آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور وہ ہے ایجوکیشنل ریسرچ۔ ریسرچ اگر ورڈ ریسرچ کو اگر ہم دیکھیں نا تو یہ دو پارٹس میں ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں، ری اینڈ سرچ۔ ری کا مطلب کیا ہوتا ہے اگین، اینڈ سرچ کا مطلب کیا ہوتا ہے تلاش کرنا، فائنڈ آؤٹ، ایکسپلور، سر اینالائز۔ سلائڈ شو نہیں۔ اوکے، ری کا مطلب کیا ہوتا ہے اگین، اینڈ سرچ تلاش، فائنڈ آؤٹ کرنا، ایکسپلور کرنا۔ تو ریسرچ بیسیکلی کیا ہے؟ ایک ایسی ایکٹیویٹی، ایک ایسا پروسیس، ایک ایسا انالیسز یا ایک ایسی انویسٹیگیشن ہے جس میں بیسیکلی ہم کیا کرتے ہیں، کسی پرابلم کا ایک سسٹمیٹک وے میں سلوشن فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو ریسرچ کی ویسے بہت ساری ڈیفینیشن ہے، لیکن سب سے جو اچھی ڈیفینیشن ہے وہ جے بی بیسٹ کی ہے، تو جے ڈبلیو بیسٹ کی ہے۔ اب ریسرچ کو نا اگر ہم دیکھیں تو اس کو تین بیسک کمپوننٹس میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن کو۔ سب سے پہلے ریسرچ کیا ہوتی ہے؟ کوئی نیو نالج ڈیولپ کرنا۔ مثال کے طور پر کورونا کی ہم بات کرتے ہیں نا، کورونا جب آیا تھا تو کوئی ویکسین موجود نہیں تھی، کورونا کا کوئی علاج موجود نہیں تھا۔ کینسر جب آیا تھا تو اس کا علاج موجود نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ ٹی بی جب آئی تھی بیماری تو اس کا علاج موجود نہیں تھا۔ تو ریسرچ کیا ہے؟ ریسرچ ایک ایسا پروسیس، ایک ایسی ایکٹیویٹی یا انالیسز یا انویسٹیگیشن ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، کوئی نیو نالج ڈیولپ کرتے ہیں۔ جیسے کورونا کی ویکسین آ گئی، جیسے ڈائبٹیز کی، شوگر کی وہ انسولین آ گئی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کوئی بھی چیز جو پہلے سے موجود ہی نہیں ہوتی، کوئی نالج، وہ ہم ڈسکور کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں۔ یہ پہلا کام ہوتا ہے ریسرچ میں۔ آپ دیکھیں کورونا کی ویکسین آ گئی، ویکسین آنے کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ ویکسین ٹھیک نہیں ہے، اس سے زیادہ افیکٹو ایک اور ویکسین آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ریسرچ کا دوسرا کام کیا ہوتا ہے، جو پہلے سے موجود کوئی تھیوری، کوئی نالج موجود ہوتا ہے نا، تو یہ اس کو درست کرتی ہے، اس کے اندر جو فالٹس ہوتے ہیں ان کو ختم کرتی ہے ریسرچ، ٹھیک ہے، کریکٹ دا پریویس ایررز۔ اچھا، تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ تیسری یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر بہتری لاتی ہے، جو پہلے سے کوئی چیز موجود ہوتی ہے نا اس کے اندر بہتری لاتی۔ آپ کو یاد ہوگا، آپ نے پڑھا سنا ہوگا کہ جو گراہم برادرز تھے جنہوں نے ٹیلی فون ایجاد کیا تھا، تو وہ پہلے تار کے ذریعے ٹیلی فون پہ کمیونیکیشن ہوتی تھی، پہلی جو تھی۔ پھر ہمارے پاس ہم نے وہ نوکیا 1100 فون آئے تھے، اس طرح نوکیا کے مختلف ورژن آئے تھے۔ اب جو ہے وہ اینڈرائڈ فون، اسمارٹ فون اور آئی فون پہ دنیا پہنچی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مطلب بہتری آئی ہے۔ وہ جو فون تھے پہلے موٹرولا والے یا نوکیا کے، جس میں صرف آپ کال سن سکتے تھے اور میسج، صرف ٹیکسٹ میسج جو ہے وہ پڑھ یا سینڈ کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، ریسیو سینڈ، یہ دو کام اس کے تھے بس۔ اس کے بعد پھر اس میں الارم بھی آیا، اس میں واچ بھی، گھڑی بھی آ گئی، ڈیٹس بھی آ گئی، ساری چیزیں آتی گئیں۔ تو آہستہ آہستہ اس کے اندر تبدیلی آئی۔ تو تین کام: نیو نالج ڈیولپ کرنا، پہلے سے موجود نالج جو بھی موجود ہے اس کے اندر کوئی فالٹس ہیں تو ان کو ختم کرنا، اور تھرڈ نمبر پہ کیا کام اس کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہتری لانا، امپروومنٹ لانا۔ انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی وچ برنگس ٹو لائف ٹو دا نیو نالج، کریکٹ دا پریویس ایرر اینڈ ایڈ آرڈرلی وے ٹو ایگزسٹنگ کارپس آف نالج۔ تو جو پہلے سے نالج موجود ہے اس میں ایڈیشن کرنا ریسرچ کا کام ہوتا ہے۔ اب اس نے کتاب لکھی ریسرچ ان ایجوکیشن، ٹھیک ہے، جو جے بی بیسٹ نے، جے ڈبلیو بیسٹ نے۔ اب ہم اس کی فرسٹ ڈیفینیشن دیکھتے ہیں: پرپزفل ایکٹیویٹی ڈائریکٹڈ ٹورڈ دا ڈیولپمنٹ آف آرگنائزڈ باڈی آف سائنٹیفک نالج۔ ریسرچ ایک ایکٹیویٹی ہے جس کا پرپز کیا ہوتا ہے، ایک آرگنائزڈ باڈی آف سائنٹیفک نالج کو ڈیولپ کرنا۔ یہ اس کا پہلا جو پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی ڈیفینیشن ہے۔ ہوپفلی یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ریسرچ جنرلی کیا سمجھا جاتا ہے، ریسرچ کیا چیز ہے؟ یہ 3-4 ڈیفینیشن ہے ریسرچ کی۔ ریسرچ کو ایک ایکٹیویٹی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے کافی سارے سٹیپس ہوتے ہیں، پروسیس بھی کہا جاتا ہے، انالیسس بھی کہا جاتا ہے، انویسٹیگیشن بھی۔ تو یہ سسٹمیٹک ایکٹیویٹی، پروسیس، انالیسس یا انویسٹیگیشن ہے کسی بھی پرابلم کے سلوشن کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی، اس کو ریسرچ کہا جاتا ہے۔ اب ایجوکیشنل ریسرچ کی ہم بات کرتے ہیں۔ ایجوکیشنل ریسرچ سے مراد وہی ایکٹیویٹی، وہی پروسیس، انالیسس، انویسٹیگیشن
to find out the solution of educational problem. اسکول میں بچوں کی تعداد کم ہوتی جا رہی ہے. ایک کریکولم بنایا, بچے اس کو نہیں سمجھ پا رہے, سارے بچے فیل ہو جاتے ہیں. ایک ٹیسٹ بنایا, کریکولم بنایا, سارے بچوں کے بہت اچھے مارکس آ جاتے. تو ریسرچ کا پرپز کیا ہوتا ہے کہ ایجوکیشنل پرابلمز, ٹرینڈز جو بھی ہیں ان کو, ان کا سولوشن نکالنے کے لیے جو ریسرچ کی جاتی ہے اس کو ایجوکیشنل ریسرچ ہم بول دیں گے. یہ بیسیکلی سائنٹیفک ریسرچ ہوتا ہے. ایجوکیشنل ریسرچ بھی سائنٹیفک ریسرچ ہوتی ہے. جی یہاں تک کلیئر؟ ریسرچ کی ڈیفینیشن سمجھ لگ گئی بھائی؟ یس سر. یس. اچھا نیکسٹ ہے اب کریکٹرسٹکس آف ریسرچ. ریسرچ کی خصوصیات. ریسرچ کیوں ہم کرتے ہیں؟ سولوشن آف پرابلم, کسی بھی پرابلم کے سولوشن ڈھونڈنے کے لیے. ایمفیسس آن دا ڈیولپمنٹ اینڈ جنرلائزیشن اینڈ پرنسپلز اینڈ تھیریز. تھیریز کو, پرنسپلز کو, رولز کو ڈیولپ کرنے کے لیے ریسرچ ہم کرتے ہیں. ریسرچ جو ہے آبزرویبل ایکسپیرینسز کی بیس پہ ہوتی ہے, ایسی باتیں نہیں ہوتی. جو آبزرو ہم کرتے ہیں, ایکسپیرینسز کرتے ہیں, تو اس کی بیس پہ اس کے ریزلٹس ہوتے ہیں. اٹ ڈیمانڈ ایکوریٹ آبزرویشن. اس کا فوکس بالکل درست جو ہے نا وہ آبزرویشن کے اوپر, کیلکولیشن کے اوپر ہوتا ہے, میجرمنٹ کے اوپر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گیدر نیو ڈیٹا فرام پرائمری آر یوزنگ ایگزسٹنگ ڈیٹا فار نیو پرپزز. جو پہلے سے ریسرچ کی ہوئی ہے, کوئی ڈیٹا موجود ہے, اس کو بھی ریسرچ ری یوز کرتی ہے. نیو ڈیٹا, نیو ریسرچ, نیو اسٹڈی کے لیے. ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں کہ جو پہلا موبائل فون تھا نا, اس کا فنکشن تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ آواز کو پہنچانا. تو دنیا میں جو بھی موبائل فون آپ دیکھیں گے اس کا یہ پرپز, جو پرائمری فنکشن ہے, یہ ختم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر ہوگا تو وہ فون نہیں ہوگا. تو گیدر نیو ڈیٹا فرام پرائمری اور ایگزسٹنگ ڈیٹا. ٹھیک ہے. اس میں وہ چیز تو موجود ہے, تو اس میں مزید کچھ ایڈیشن ہم نے کرنی ہے تو اس کو ہم بہتر کر لیں گے. تو ٹریڈیشنلی ریسرچ, یہ مووی ورڈ سے ریسرچ کی 5 خصوصیات ہوتی ہیں. میتھمیٹیکل پریسیجن اینڈ ایکوریسی. ریسرچ کو ہم کیلکولیشن سے دیکھتے ہیں, ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں, پھر اس کے نتائج دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایک 2-4 دن پہلے ہمارے پاس ایک مہمان آئے, تو وہ بتا رہے تھے کہ ڈی جی خان کی کوئی ایک بستی ہے جہاں پہ اکثر لوگ کینسر کے پیشنٹ ہیں. ٹھیک ہے. اب میتھمیٹیکل پریسیجن یا ایکوریسی کیا ہوگی کہ وہاں پہ ان کا سیمپل لیا جائے گا ان سے, پھر اس کو چیک کیا جائے گا کہ کتنے 100 لوگوں کا ڈیٹا لیا, اس میں سے کتنے لوگوں کو کینسر پیشنٹ تھے وہ, اللہ معاف کریں. تو وہ دیکھا جائے گا, یعنی کیلکولیشن ہوگی, نمبر کی بیس پہ ہوتی ہے ریسرچ, ایسے فرضی باتیں نہیں ہوتی. دوسرے نمبر پہ آبجیکٹیوٹی. ریسرچ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ان بائسڈ ہوتی ہے, مقصد ہوتا ہے ریسرچ کا, اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی اس کا پرپز. مثال کے طور پر آپ نے نیو کوئی تھیوری بنانی ہے, مثال کے طور پر کسی پرابلم کا آپ نے جو ہے وہ سولوشن نکالنا ہے. ٹھیک ہے. یا آپ نے جو ہے وہ کوئی پرنسپل بنانا ہے, کوئی رولز بنانے ہیں. ٹھیک ہے. تو یعنی اس کا کوئی نہ کوئی آبجیکٹیو ہوتا ہے. ویریفائبلٹی. ایک بندے نے ایک دفعہ ریسرچ کی تو اس کی وہ ریسرچ حتمی نہیں ہوگی. کوئی بھی بندہ سیم پروسیس کو ریپیٹ کر کے ویریفائی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ویریفائی کر سکتا ہے, اگر وہ ٹھیک ہوگی تو اس کو مانے گا. ایسے ہی ہوتا ہے جب سٹارٹ میں جو بھی ریسرچ ہوئی ہیں نا, تو ان پہ یہی کام ہوتا رہا کہ ایک بندے نے ریسرچ کی, دوسرے اس کو ویریفائی کرتے تھے, اور جہاں پہ لگتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں کی گئی اسٹڈی تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا. امپارشیلٹی. اس میں کسی کی ذاتیات شامل نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے ریزلٹ چینج کر دے. نو, امپارشل ہوتا ہے, ان بائسڈ ہوتا ہے. وہی لکھے گا, بتائے گا جو اس نے اسٹڈی کیا, جو اس کو آبزرویشن ملی. ایکسپرٹنیس. ریسرچ ایکسپرٹ کنڈکٹ کرتے ہیں, تو یہ مووی سے ہے. میتھمیٹیکل پریسیجن, آبجیکٹیوٹی, ویریفائبلٹی, امپارشیلٹی اینڈ ایکسپرٹنیس. کریکٹرسٹکس آف ریسرچ بائی ٹیکمن بی ڈبلیو. ٹیکمن بی ڈبلیو نے ریسرچ کے, اس نے بھی 5 خصوصیات بتائیں کہ ریسرچ سسٹمیٹک ہے, اسٹیپ وائز ہے, منظم انداز میں. لاجک بیسڈ اس کے ریزلٹس ہوں گے, ایسے ان لاجیکل باتیں نہیں ہوں گی. امپیریکل. یہ آبزرویشن بیسڈ ہوگا. ٹھیک ہے. آبزرویشن کی بیس پہ ہوگی ریسرچ کے ریزلٹ. ریڈکٹیو. سمپل فارم میں ہوں گے, پرابلم کو سمپلیفائڈ فارم میں پیش کیا جائے گا. ٹھیک ہے. ریپلیسیبل اینڈ ٹرانسمیسیبل. اس اسٹڈی کو جو ایک بندے نے کر لی وہ حتمی نہیں ہے, اس کو کوئی بھی آ کے
اس میں امینڈمنٹ کر سکتا ہے، بہتری لا سکتا ہے، تو ریپلیسیبل ہے. تو یہ ریسرچ کی خصوصیات ہیں. آپ سورسز آف نالج، یہ آپ چیپٹر نمبر 1 میں بہت ڈیٹیل میں نے آپ کو پڑھایا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہوگا یہ سارا، کہ میں نے آپ کو ان ڈیٹیل یہ پڑھایا تھا. بٹ کوئکلی ہم اس کو ایک دفعہ پھر ریویو کریں گے کیونکہ یہ اس چیپٹر کا بھی پارٹ ہے. ریویلڈ نالج، قرآن اللہ کی طرف سے اپنے پیغمبروں پہ اترنے والا علم ریویلڈ نالج کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے. انٹوشو نالج، انر فیلنگ، انسان کا نا جو کہتے ہیں آپ کا جو کنسائنس ہے، ضمیر آپ کا اندر، تو یہ وہ علم ہوتا ہے جو انسان کو خود بخود اندر سے آتا ہے. بیٹھے بٹھائے آپ کو کوئی اچانک سے خیال آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات وہ ٹھیک ہوتا ہے، بعض اوقات وہ غلط ہوتا ہے. تو انٹوشو نالج وہ نالج ہوتا ہے. ایسے کئی دفعہ ہوا ہے کہ جی میں کہیں گیا ہوں تو آگے سے وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ نا ایسے خیال دل میں آیا کہ آج نا جی آپ آنے والے ہیں. تو ایسے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ایکسپیرینسز ایسے ہوئے ہوں گے. تو یہ بیٹھے بٹھائے کو خیال آتا ہے کہ آج فلاں آنے والا ہے، یہ ہونے والا ہے. تو وہ جو خیال آتا ہے نا ہمیں انر فیلنگ سے آتا ہے، ان سائڈ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی ریزننگ، کانشیس ریزننگ انوالو نہیں ہوتی، کوئی لاجک نہیں ہے. بعض اوقات تکا لگ بھی جاتا ہے، بعض اوقات نہیں بھی لگتا. تو کہتے ہیں کہ وداؤٹ کانشیس ریزننگ یہ ہوتا ہے، انر فیلنگ تھنکنگ سے. ٹھیک ہے، تو ایسا علم انٹوشو کہلاتا ہے جو انر فیلنگ یا ان سائڈ سے آتا ہے. ٹھیک ہے، انٹوشو نالج کو نالج تھرو ان سائڈ یا نالج تھرو انر فیلنگ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے امپیریکل نالج. اللہ نے ہمیں 5 سینسز دی ہیں، حصے دی ہیں: سائٹ، ہیئرنگ، ٹیسٹ، ٹچ اینڈ اسمیل. تو ہیئرنگ سے انسان جو ہے، سیئنگ سے انسان 75% نالج گین کرتا ہے، ہیئرنگ سے 13%، ٹچ سے 6%، اسمیل سے 3% اور ٹیسٹ سے 3%. تو یہ جو ہم اپنے سینسز سے نالج لیتے ہیں نا بھائی، اس کو امپیریکل نالج کہا جاتا ہے. اس کے دوسرے نام ہے سینسری نالج، سینس پرسیپشن. ٹھیک ہے، سینسری ایکسپیرینسز، یہ اس کے 3-4 مختلف نام ہیں. ٹھیک ہے، سینسز سے آنے والا علم کیا کہلاتا ہے؟ امپیریکل نالج کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایکسپیریمنٹیشن کی بیس پہ ہوتا ہے، انر نہیں ہوتا، اندر سے نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا ہوتا. ہم دیکھتے ہیں، چکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، چھوتے ہیں، تو پھر ہی ہمیں سنتے ہیں، تو پھر ہی ہمیں پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر آپ نے چڑیا کی چرچراہٹ کی آواز نہیں سنی ہوئی، تو آپ کا انٹوشو انر آپ کو نہیں بتائے گا کہ چڑیا کی آواز ایسی ہوگی، کبھی بھی نہیں بتائے گا. جب آپ سن لیں گے تو پھر کبھی بھی آپ دوبارہ وہ آواز سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ چڑیا بول رہی ہے، طوطا بول رہا ہے، کتا بھونک رہا ہے، ٹھیک ہے، شیر چنگاڑ رہا ہے. تو یہ وہ علم ہوتا ہے جو اندر سے نہیں آتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکسپیریمنٹیشن کی بیس پہ ہوتا ہے، ان انٹوشو ہوتا ہے، ناٹ انیٹ، اندر سے نہیں ہوتا. سائنس جیسے ہے سارے کا سارا امپیریسزم، ایکسپیریمنٹیشن اور آبزرویشن پہ بیس کرتا ہے. تو اس کی ایگزامپل ہے. ٹھیک ہے، ٹچنگ اے ہاٹ میٹل کازز برن، آپ گرم چیز کو ہاتھ لگائیں گے تو ہاتھ جل جائیں گے. چھوٹے بچوں کو نہیں پتا ہوتا، وہ ٹھنڈی گرم چیز کو ہاتھ لگا دیتا ہے. ریشنل نالج، اب یہ وہ علم ہے جو اس میں اب ریزننگ موجود ہوتی ہے، اس میں ریزننگ ججمنٹ موجود ہوتی ہے. یہ جو ہے نا انسان سوچتا ہے، سوچ و بچار سے آنے والا علم، یہ جو انٹوشو ہوتا ہے، انیٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انسان پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ اس کو فہم عطا کرتے ہیں، وہ سوچتا ہے، جج کرتا ہے، چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہے. تو وہ علم جو ریزننگ سے آتا ہے، لاجک سے آتا ہے، اس کو ہم کیا بولتے ہیں بھائی؟ ریشنل نالج. جیسے میتھ ساری کی ساری جو ہے وہ اسی پہ بیس کرتی ہے. آپ کسی کو اس سے سوال پوچھیں 10-5، وہ آپ کو 3 جواب دے تو آپ شروع ہو جائیں گے اس کو کہ 3 کہاں سے آتا ہے، تو غلط بتا رہا ہے بھائی. تو یہ کیوں؟ کیونکہ اس کی کوئی ریزن، لاجک ہی نہیں بنتی اس کے جواب کی. ٹھیک ہے، تو علامہ ابن خلدون نے اس کو طبی العلوم یا عقلی علوم کا نام دیا تھا. یہ ہم نے پڑھا ہوا ہے پہلے. اس کے بعد ہے سائنٹیفک میتھڈ. سائنٹیفک میتھڈ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ پرابلم، ہائپوتھیسس، ایکسپیریمنٹیشن، ڈیٹا اینڈ کنکلوژن. تو سائنٹیفک میتھڈ میں سب سے پہلے ہمارے پاس پرابلم ہوتا ہے، ہم اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں. ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں شارٹ سی. مثال کے طور پر ایک اسکول کے اندر
کیا ہوتا ہے کہ جی ایک ٹیچر نے اسکول کی ریسرچ اسٹوڈنٹ کی ایجوکیشن کی یہ سوشل اسٹڈیز سائنسز میں ہوتی ہے اور یہ ایکسپیریمنٹل نہیں ہوتی، بٹ میں ایز این ایگزامپل کوٹ کر رہا ہوں صرف سائنٹیفک میتھڈ کو سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے. چلیں اچھا پودوں کے ایگزامپل لے لیتے ہیں، پھر آپ کنفیوز نہ ہو جائیں کہ جی یہ تو آپ ایکسپیریمنٹیشن بتا رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں ایک پودا سورج کی روشنی کی مدد سے اس کی جو ہے نا وہ لمبائی میں ہائٹ میں اضافہ ہوتا ہے، سپوز کریں تو پرابلم یہ ہے کہ سورج کی روشنی پودے کی لمبائی میں اضافے کا باعث بنتی ہے. یہ ہمارا کیا ہے پرابلم ہے کہ پودے لمبے کیسے ہوتے ہیں، ان کی اونچائی میں اضافہ کیسے ہوتا ہے، یہ پرابلم ہے. ہائپوتھیسس ہم نے یہ بنایا کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے پودے کی ہائٹ بڑھتی ہے. اب ہم کیا کریں گے، دو پودے لے لیں گے، ایک کو کمرے کے اندر رکھ دیں گے اندھیرے میں، ایک کو باہر روشنی میں رکھ دیں گے. تو ہائپوتھیسس کیا تھا کہ سورج کی روشنی کی وجہ سے پودے کی ہائٹ بڑھتی ہے. اب ہم یہ ہائپوتھیسس بن گیا، ایکسپیریمنٹیشن پہ آگے ہم نے دو گملے لیے، پودے لیے، ایک کو دھوپ میں رکھا، ایک کو اندھیرے کمرے کے اندر رکھا، کوئی روشنی وہاں پہ نہیں ہے، بالکل ٹائٹ کنٹرول ہے. اچھا اب جو ہے 2 مہینے کے بعد ہم نے ان کی ہائٹ میئر کی تو یہ ڈیٹا آ گیا ہمارے پاس. ایکسپیریمنٹیشن وہ جو 2 مہینے اندر پڑا رہا ایک باہر پڑا رہا، ڈیٹا آ گیا، ان کی ہائٹ میئر کریں گے دونوں، کنکلوژن دیں گے اینڈ پہ. کنکلوژن یہ نکلا کہ جو پودا دھوپ پہ تھا اس کی ہائٹ جو ہے نا وہ 3 فیٹ اس کا اضافہ ہوا ہے 1 منتھ میں، اور جو اندر پڑا تھا وہ تو صرف 6 انچ یا 1 فیٹ اس کی ہائٹ بڑھی ہے بس. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہاں واقعی سورج کی روشنی پودوں کی ہائٹ کو افیکٹ کرتی ہے. یہ ہوتا ہے سائنٹیفک میتھڈ. اب کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ ہم سورج کی روشنی والی بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہائپوتھیسس ہمیشہ اپروو نہیں ہوتا، ریجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. تو یہ سائنٹیفک میتھڈ ہوتا ہے، اس طرح سے ہم اس میں وہ کرتے ہیں، نالج گین کرتے ہیں. اس کے بعد اتھارٹی. ہمارے سوسائٹی میں کچھ لوگوں کو سیاسی مذہبی جو ہے نا وہ پہچان ہوتی ہے ان کی، تو یہ لوگ جو ہے نا ان کا ایک سوسائٹی کے اندر مقام ہوتا ہے. تو وہ جو مذہبی سیاسی رہنما ہوتے ہیں ان سے جو ہمیں علم ملتا ہے نا اس کو ہم اتھارٹی بولتے ہیں. ایکسپرٹ اوپینین بھی بولا جاتا ہے، اس کو اتھارٹی بھی بولا جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی ان کی جیسے مولانا طارق جمیل صاحب نے کوئی بات بتا دی، ہم نے اس کو کوٹ کر دیا اپنی اس میں، تو یہ اتھارٹی ہے. کیونکہ ریلیجیس پرسنالٹی ہے، عمران خان نے کوئی بات کر دی تو وہ حرف آخر بن گئی ہمارے لیے. تو یہ اتھارٹی ہے، وہ بھی ایک سورس آف نالج ہے. تو اس کے بعد ہے ایکسپرٹ اوپینین. ایکسپرٹ ایک ہوتا ہے اتھارٹی، ایک ہے ایکسپرٹ. اب اتھارٹی جیسے میں نے کہا کہ جیسے ہمارے یہاں پاکستان اور انڈیا میں یہ جو درباروں پہ جانا اور پیروں کے پاس جانے کا کلچر بہت زیادہ ہے، باقی دنیا میں نہیں ہے. تو یہ ہے اتھارٹی. ہم جو ہے نا اس کے قائل ہوتے ہیں، ہم تو نہیں، خیر جو ہوتے ہیں تو وہ اس کے قائل ہوتے ہیں. وہ غلط بتا رہا ہو، صحیح بتا رہا ہو، وہ مطلب یہ ہے کہ سجدے کروا رہا ہو، وہ جو مرضی کروا رہا ہو، اس کو لوگ مانتے ہیں. کیوں؟ اس کی ریلیجیس پوزیشن ہے، ان کی افیلیشن ہوتی ہے. تو لوگ ان کے پاس، اسی طرح عالم دین ہے کوئی، اس کے پاس جاتے. اسی طرح کوئی سیاسی بڑا ہے تو وہ جو ان سے حاصل ہونے والا علم ہوگا نا جی، تو وہ علم کیا کہلاتا ہے؟ وہ علم کہلاتا ہے اتھارٹی. اب ایکسپرٹ کیا ہے؟ اب آپ کو مثال کے طور پر خدا نہ خاصہ کوئی میڈیکل ایشو ہے تو آپ زرعی ماہرین کے پاس نہیں جائیں گے، آپ کسی لیکچرر کے پاس، یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس نہیں پہنچیں گے، آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو وہ علم جو کسی فیلڈ کے ایکسپرٹ سے ہم لیتے ہیں نا، پریکٹیکل ایکسپیرینس، اس کو ایکسپرٹ اوپینین کہا جاتا ہے. انسٹنکٹ، یہ وہ علم ہوتا ہے جو بائی برتھ موجود ہوتا ہے، پریوری نالج. یہ ہر انسان کے پاس کچھ بیسک نالج، کچھ بیسک چیزیں انسان کو پتہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر چھوٹا بچہ ہے، جب آپ غصہ کریں گے تو وہ رونے لگ جائے گا، آپ مسکرائیں گے وہ مسکرائے گا. اب اس کو یہ علم کس نے دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا، ٹھیک. اب اسے نہیں پتا کہ یہ ٹھنڈی چیز ہے، گرم ہے. اسی بچے کو جو آپ کے مسکرانے پہ مسکرا رہا ہے، آپ کے ڈانٹنے پہ غصہ کر رہا ہے، رو رہا ہے، تو اسے تو نہیں پتا کہ جو ہے نا یہ اس کو تو کسی نے نہیں سمجھایا بتایا، اسے تو ابھی اپنا فیڈر پکڑنے ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی آپ تھوڑا سا اونچی آواز میں بولتے ہیں، وہ ڈر جاتا ہے. کون سکھا رہا ہے اس کو؟ یہ اللہ سکھا رہے ہیں. تو وہ علم جو بائی برتھ ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کو انسٹنکٹ نالج کہا جاتا ہے. ڈیڈکٹیو اینڈ انڈکٹیو نالج
जब हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जाते हैं ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग बोलते हैं। पर्टिकुलर टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, एग्जाम्पल टू रूल, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ऑब्जर्वेशन टू थ्योरी, इसको इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। पहले चैप्टर में बड़ी डिटेल से मैंने पढ़ाया था, और एक या दो नंबर का सवाल आएगा इन दोनों डेफिनेशन में से, मैं बता रहा हूँ। प्रोसेस ऑफ रीजनिंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल इज नाउन एज इंडक्टिव नॉलेज। ठीक है, चिड़िया के पर हैं, सारे परिंदों के पर होंगे। चिड़िया एक परिंदा है तो सारे परिंदों के पर होंगे, सारे परिंदों के पर है तो चिड़िया के भी होंगे। अब ये जो पहले चिड़िया की बात करेंगे फिर इधर आएंगे, इंडक्टिव है, पहले सबकी बात करेंगे फिर चिड़िया की बात करेंगे, डिडक्टिव हो जाएगा। तो इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल, डिडक्टिव में जनरल टू स्पेसिफिक या जनरल टू पर्टिकुलर होता है। अब उसके बाद ये सोर्सेज ऑफ नॉलेज, उसके बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। रिसर्च को भी वैसे इसी कैटेगरी में, इन्हीं कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। वो है जी बेसिक रिसर्च बाय पर्पस एंड रिसर्च बाय मेथड। रिसर्च को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है भाई, दो में, रिसर्च बाय पर्पस और रिसर्च बाय मेथड। अब जो रिसर्च बाय पर्पस है, फर्दर इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एवेल्युएशन रिसर्च। और रिसर्च बाय मेथड जो है, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल, कॉजल, कंपैरेटिव एंड कोरिलेशनल रिसर्च। रट्टा लगा लें इनको, ये सवाल आएगा पेपर में, बाय पर्पस और मेथड में से किसी की टाइप पूछी जा सकती है पेपर में। ठीक है, अब बाय पर्पस क्या है कि किस मकसद के लिए आप रिसर्च करें। ये पहली है थ्योरी डेवलपमेंट के लिए, आपने थ्योरी डेवलप करनी है। दूसरी है थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं। तीसरी है आपको इमीडिएट प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल रहे हैं। चौथी है कोई अपनी इंडस्ट्री के अंदर एजुकेशन सिस्टम कोई नई चीज़ डेवलप कर रहे हैं, कोई नया मॉडल, कोई नया टीचिंग मेथड बना रहे हैं। एवेल्युएशन रिसर्च, इसमें कोई पहले से मौजूद चलता हुआ किसी प्रोसेस को आप जज कर रहे हैं। अभी हम डिटेल में देखेंगे इनको। तो ये सारी की सारी बाई पर्पस हैं। हिस्टोरिकल पास्ट इवेंट्स को, डिस्क्रिप्टिव करंट इवेंट्स को स्टडी करना, एक्सपेरिमेंटल फ्यूचर्स को स्टडी करना, कॉजल कंपैरेटिव चीज़ों का कंपैरिजन करना। ठीक है, कि उनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन कितना है, को रिलेशन, दो चीज़ें कितनी आपस में जुड़ी हुई, ये डिटेल में इस चैप्टर में हम देखेंगे। इस स्लाइड को रटा लगा लें अच्छी तरह। और ये वो तीन टाइप्स हैं जिनसे लाजमी रिसर्च से सवाल आता है। बेसिक, अप्लाइड और एक्शन से। एक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन रिसर्च, तो इनसे लाजमी पेपर में सवाल आते हैं, मैं बता रहा हूँ। बेसिक रिसर्च, ये नीचे तीन इमेजेस अगर आप देखें तो इसमें क्या किया जा रहा है, लेबोरेटरी के अंदर एनिमल को स्टडी किया जा रहा है। अच्छा, आप में से कोई बता सकता है लॉ ऑफ लर्निंग किसने दिए थे? लॉज ऑफ लर्निंग, शाबाश, जल्दी से बताइएगा। लॉज ऑफ लर्निंग किसने दिए हैं भाई? अच्छा, थॉर्नडाइक ने किस चीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था? ये याद, बिल्ली के ऊपर, चूहे के ऊपर, गधे के ऊपर, कुत्ते के ऊपर? कैट के ऊपर। कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट था, वेल डन। कैट पे एक्सपेरिमेंट था उसका। ठीक है, तो बेसिकली जो बेसिक रिसर्च होती है ना, ये कहाँ पे की जाती है भाई? लेबोरेटरी के अंदर। कहाँ पे? लेबोरेटरी के अंदर। क्यों की जाती है? थ्योरी डेवलपमेंट के लिए। लॉज ऑफ लर्निंग डेवलप किए थे थॉर्नडाइक ने कैट पे एक्सपेरिमेंट करके, मैंने आपको एक्सपेरिमेंट बताया हुआ 2 दफा, तो उसको याद रखिएगा, अपने माइंड में रखिएगा। तो बेसिक रिसर्च को हम क्या, रिसर्च का पर्पस क्या होता है? कंडक्टेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ थ्योरीज। ठीक है, एम टू क्रिएट एंड एक्सपेंड नॉलेज, यूजुअली दीज इन्वॉल्व्स हाउ, व्हाट एंड व्हाई क्वेश्चन। ठीक है, हाउ कैसे, व्हाट क्या, व्हाई क्यों। ठीक है, तो यानी कोई चीज़ कैसे होती है, मिसाल के तौर पर लॉज ऑफ लर्निंग हमने अभी बात की है, कहाँ पे होती है? बेसिक रिसर्च लेबोरेटरीज के अंदर। काम कितना चाहिए होता है? बहुत ज़्यादा इस पे वर्क रिक्वायर होता है। इन्वायरमेंट पे, चीज़ों पे कंट्रोल कितना रखना होता है? जैसे कैट एक्सपेरिमेंट है तो वो बिल्ली भाग जाती, वो भागना नहीं दी थी थॉर्नडाइक ने, उसने दोबारा पकड़ के उसी बॉक्स में डाला था। कौन कंडक्ट करते हैं? एक्सपर्ट कंडक्ट करते हैं। इसमें
सैंपल कौन सा यूज होते हैं, एनिमल यूज होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल इसकी थॉर्नडाइक लॉज ऑफ लर्निंग है। तो भाई प्योर, इसको बेसिक रिसर्च को इसीलिए फिर प्योर या फंडामेंटल रिसर्च कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम इनिशियली स्टार्ट में थीरीज डेवलप करते हैं। बेसिक, प्योर या फंडामेंटल रिसर्च किस लिए होती है? थ्योरी डेवलपमेंट के लिए। क्यों? एम टू क्रिएट एंड एक्सपेंड नॉलेज। इसमें हाउ, व्हाट, व्हाई क्वेश्चन होते हैं, लेबोरेटरीज के अंदर होती है, बहुत ज़्यादा इस पर वर्क चाहिए होता है, इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, और एक्सपर्ट इसको कंडक्ट करते हैं, और एनिमल एज अ सैंपल यूज किए जाते हैं। थॉर्नडाइक लॉ ऑफ लर्निंग इसकी एग्जांपल है। दूसरी अप्लाइड। अब आपने थ्योरी तो बना ली, तो उस थ्योरी को अप्लाई कहाँ पे करेंगे? जब वो थ्योरी किसी जगह पे अप्लाई होगी जिस जगह के लिए वो बनाई गई है, तो उस पे जो रिसर्च की जाएगी उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शनल, फील्ड या फिर अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड, फील्ड या फिर फंक्शनल रिसर्च, ठीक है। ये इसका पर्पस क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज, ठीक है, फोकसिंग ऑन सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम। वो जो थ्योरी डेवलप हो चुकी है उसको यूज करके स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए ये रिसर्च कंडक्ट की जाती है, ठीक है। प्रैक्टिकल इश्यूज को एड्रेस करने के लिए कहाँ पे की जाती है? फील्ड के अंदर। कंट्रोल कितना होता है? लेस कंट्रोल होता है। इसमें हमने देखा था टाइट होता है, हायर कंट्रोल होता है। कौन कंडक्ट करते हैं? एजुकेशनिस्ट करते हैं। एग्जाम्पल, एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग ऑफ स्किनर इन क्लासरूम। अब जैसे स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी कि बच्चे को रिवार्ड दें तो वो जो है ना आपको बेहतर रिस्पॉन्स देगा। तो ये एप्लीकेशन है। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी डेवलप की थी जब स्किनर ने, तो ये बेसिक रिसर्च थी। अब जब आप उसको एज अ टीचर क्लास में अप्लाई करेंगे ना, स्कूल में, क्लास में अप्लाई करेंगे, कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो ये फिर अप्लाइड रिसर्च बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद तीसरी रिसर्च की टाइप है एक्शन रिसर्च। इमीडिएट लोकल या क्लासरूम प्रॉब्लम आ जाता है, बच्चे स्कूल से ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं, अचानक से स्कूल का रिजल्ट एकदम से 30% पे आ गिरा है, ठीक है। तो वो रिसर्च जो किसी एजुकेशनल या किसी भी लोकल लेवल के, लोकल से मतलब छोटे लेवल के किसी, अब ये लोकल यहाँ पे वर्ड क्यों यूज किया गया? इसलिए किया गया, आप जैसे देखें एक स्कूल में बच्चे कम होना शुरू हो गए तो दूसरे स्कूल में भी कम होना शुरू हो गए, दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में भी। अब वो एक डिस्ट्रिक्ट का जो स्कूल ए है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो स्कूल बी है, दोनों का इशू सेम है, बच्चे ड्रॉप हो रहे हैं, बट उसके पीछे रीजन डिफरेंट हो सकती है। इसलिए हम इसको कहते हैं ये लोकल होता है, जनरल नहीं होता, लोकल प्रॉब्लम है, लोकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए होती है। तो ये इमीडिएट क्लासरूम प्रॉब्लम या लोकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए जो रिसर्च की जाती है एक्शन रिसर्च कहलाती है, ठीक है। इसलिए इसको क्लासरूम या साइक्लिकल कहा जाता है, क्योंकि ये एक दफ़ा एक स्कूल का एक इशू आया तो दोबारा अगर वो आएगा तो वही इशू सेम, तो एन मुमकिन है अब की बार उसके पीछे जो उसकी रीज़न है वो कुछ और हो। तो इसलिए कहा जाता है कि ये साइक्लिकल होती है, ठीक है, बार बार हमें ये करनी पड़ती है। इसमें कंट्रोल बहुत लाइटर होता है, ये टीचर कंडक्ट करते हैं, स्टूडेंट सैंपल होते हैं, ठीक है। इमीडिएट इसकी एप्लीकेशन होती है, फौरी तौर पर इसको अप्लाई किया जाता है इसके रिजल्ट्स को। डिसेंट्रलाइज अप्रोच है, यानी ये लोअर लेवल पे टीचर जाके कर रहा होता है। इसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर होती है और नॉन एप्लीकेबिलिटी है, यानी किसी दूसरे स्कूल में ये अप्लाई नहीं हो सकती। बस ये टीचर, अब देखें आपकी क्लास में मसला आ जाता है ना, तो टीचर खुद सोचता है कि ये कैसे हुआ, तो वो उसकी वजह तलाश करता है, वो बेसिकली एक्शन रिसर्च कर रहा होता है। तो एक्शन रिसर्च का नाम क्लासरूम या फिर साइक्लिकल रिसर्च है, ठीक है। तो इन समरी, बेसिक रिसर्च सीक्स टू एक्सपेंड द थ्योरेटिकल नॉलेज। जो बेसिक रिसर्च है थ्योरेटिकल है, और अप्लाइड प्रैक्टिकल, उस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। और एक्शन रिसर्च जो है वो क्या है कि जो हमारे इमीडिएट इश्यूज हैं उनको, स्पेसिफिक इमीडिएट इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए की जाती है। उसके बाद है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। इसको डेवलपमेंटल रिसर्च भी कहा जाता है। हर इदारे का, हर फैक्ट्री, इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, उसमें मुख्तलिफ लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसका फोकस होता है कि अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। मैं जैसे अगर अपनी बात करूं, जोन ऑफ एजुकेशन मेरी जो पहली बुक थी और अभी इंशाल्लाह जो 6th एडिशन मेरा लॉन्च होगा अगले साल इंशाल्लाह, तो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। वो सारे एक्सपीरियंसेस जो स्टूडेंट ने मुझे सजेस्ट किया, जो पेपर में चीज़ें आ रही हैं,
وہ ساری چیزیں اب میں جو ہے نا اس کو یونیفارم فارم میں اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کام کر رہا ہوں. تو وہ میں اس کو بہت بہتر کر کے ڈیولپ کر کے پیش کروں گا آپ سب کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. یہی ہوتی ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کہ جی فلاں بک میں دیکھتا تھا کہ فلاں ویب سائٹ پہ کس طرح سے ایف پی ایس سی کے پیپر میں کس طرح سوال پوچھے جا رہے ہیں, اے جے کے میں, پی پی ایس سی کے اندر, تو وہ ساری چیزیں میں دیکھ رہا ہوتا ہوں. تو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ سسٹمیٹک پروسیس انڈرٹیکن بائی آرگنائزیشن, انسٹیٹیوشن اور انڈیویجول. یہاں پہ آپ میری ایگزامپل لیں گے. ٹو ایکوائر نیو نالج, کریٹ انوویٹو پریکٹسز, امپروو ایگزسٹنگ پروسیسز ٹو سالو اسپیسیفک پرابلم. اب پرابلم کیا ہے؟ آپ لوگوں کو مختلف طرح کے ایم سی کیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آئی ایم ورکنگ آن دیٹ کہ کس طرح سے ان چیزوں کو ڈفرینٹ وے میں امپروو کیا جائے. تو یہ ہے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. کوئی ادارہ بھی کر سکتا ہے کہ اپنی پروسیسز کو بہتر کرنے کے لیے جو ریسرچ کرتا ہے. ایویلویشن ریسرچ, اس کو انالیٹیکل ریسرچ بھی کہا جاتا ہے. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر؟ ایک ادارے کے اندر جو پلانز, پالیسیز, پروگرامز, پروجیکٹس جو کچھ چل رہا ہے اس کو جج کرنا, اس کو اسیس کرنا کہ ہاؤ ویل این انڈیویجول اور این آرگنائزیشن از پرفارمنگ, کہ کس طرح سے وہ افیکٹولی پرفارم کر رہا ہے, ٹھیک کر رہا ہے, نہیں کر رہا. اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ایویلویشن ریسرچ بولتے ہیں. اٹ انوالوز اے سسٹمیٹکلی کلیکشن and analysis of data to determine the extent to which the objectives of a particular initiative have been achieved and to provide insight into the strength, weaknesses and area of improvement. وہ جو اس میں objectives تھے کیا وہ اچیو ہوئے اس ادارے کے, اس کی اسٹرینتھ کیا ہے, ویکنیسز کیا ہیں, اور کیسے ہم اس میں امپروومنٹ لا سکتے ہیں. یہ ایویلویشن ریسرچ ہوتی ہے. اب لاسٹ ٹاپک ہے آج کا ہمارا. اب یہ ہم ریسرچ بائی میتھڈ پہ اب پہنچ گئے ہیں, ٹھیک ہے. ریسرچ بائی میتھڈ میں سب سے پہلے ہے ہسٹوریکل ریسرچ. ہسٹوریکل ریسرچ ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. ایگزامپل یہ لیتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تو پاکستان کے اندر صرف 2 یونیورسٹیز تھیں, پنجاب یونیورسٹی ہے, ڈھاکہ یونیورسٹی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وقت کریکولم کیسے بنایا جاتا تھا. اب یہ ایک ہسٹری ہے کہ جی کریکولم اس وقت کہاں سے لیا جب پاکستان سیپریٹ ہوا, پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر اپیئر ہوا, تو اس کریکولم کیسا تھا اور کیسے ڈیزائن کیا گیا تھا. اب یہ ایک ہسٹوریکل ریسرچ ہے. تو ہسٹوریکل ریسرچ پرووائڈ انفارمیشن اباؤٹ پاسٹ ایونٹس اینڈ ایکسپیریمنٹ وچ ور ناٹ پریزنٹ کرنٹلی, جو ابھی موجود نہیں ہیں ان کو اسٹڈی کرنا, اور اگر ان کے کچھ باقیات, کوئی ٹیکسٹ بک کچھ موجود ہے ان ہڈن فارم میں, واضح نہیں ہے, تو اس مائیکل لی نے یہ ڈیفائن کیا تھا. ہسٹوریکل ریسرچ میں ہم پاسٹ ایونٹس کو دیکھتے ہیں, جنرل پرنسپل ڈرا کرتے ہیں پاسٹ ایونٹ سے, ٹھیک ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ جنرل ایونٹس ڈرا کرتے ہیں پاسٹ ایونٹ سے اپنے موجودہ اس کو دیکھنے. اب دیکھیں نا, آپ کسی سے کوئی پوچھتے ہیں نا کہ والدین کی خدمت کرنے کا کتنا اجر ہے, تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور سے وہ آ جاتی ہیں, آپ کو سٹوریز والدین کی خدمت کی ملتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے دور سے ملیں گی, ٹھیک ہے. نوح علیہ السلام کے دور سے ملیں گی, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گی, اہل بیت اطہار و صحابہ کرام سے ملیں گی. تو یہ مطلب وہ وہاں سے ہم چیزیں لیتے ہیں کہ فلاں نے ایسے کیا تھا, فلاں نے ایسے کیا تھا, فلاں نے ایسے کیا تھا, ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈیریویشن آف جنرل پرنسپل آفٹر انالیسس آف پاسٹ ایونٹس. اچھا, اس کے بعد انڈرسٹینڈنگ پریزنٹ ٹرینڈز, اینٹیسپیشن آف فیوچر آن دا بیسس آف پاسٹ اینڈ پریزنٹ ٹرینڈز. پریزنٹ ٹرینڈز کو انڈرسٹینڈ کرنا اور ان کی بیس پہ دیکھنا کہ فیوچر کس طرح جا رہا ہے, ٹھیک ہے. جیسے مہنگائی کی شرح کی ہم بات کریں تو ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ جی مہنگائی مزید بڑھے گی, کم تو نہیں ہوگی, ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ پریزنٹ کو انڈرسٹینڈ کرنا پاسٹ کی بیس پہ, اور پھر فیوچر کو پریڈکٹ کرنا, ٹھیک ہے. اسٹیپس ان ہسٹوریکل ریسرچ, یاد رکھیے گا ہسٹوریکل ریسرچ کے 5 اسٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے اسٹیٹمنٹ آف پرابلم, دوسرے نمبر پہ کلیکشن آف دا ڈیٹا, تیسرے نمبر پہ انالیسز, چوتھے نمبر پہ ڈرائنگ کنکلوژن, اینڈ پانچویں نمبر پہ رپورٹ رائٹنگ. یہ جو اسٹیپ نمبر 2 پہلا بھی آ سکتا ہے پیپر میں, اسٹیپ 2 اور 3 ہے نا, لازمی ایک نمبر کا سوال آتا ہے تقریباً ریسرچ میں. جس کورس میں ریسرچ شامل ہوتی ہے تو یہاں سے سوال آتا ہے اکثر. تو پرابلم کیا تھا کہ پاکستان کا کریکولم پہلا جو موجود تھا اس وقت وہ کیسے ڈیزائن کیا گیا تھا, ڈیٹا کلیکشن. اب اس پہ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن ہوگی, ٹھیک ہے. 2 طرح سے ہوتی ہے, پرائمری اینڈ سیکنڈری. پرائمری کیا ہے؟ پرائمری یہ ہے کہ ہمیں وہ بکس مل جاتی ہیں سلیبس کی, یا کوئی ڈاکومنٹ مل جاتا ہے جس میں لکھی ہوئی ہے ساری تحریر اسٹوری کے, جی ایسے ایسے کریکولم ڈیزائن, یہ پرائمری سورس ہوگا.
اور ایک یہ ہے کہ کسی نے اس وقت کوئی بزرگ موجود ہے 47 کا بھی، اور اس نے اس وقت کوئی بات سنی سمجھی، اسے کسی نے بتائی، وہ سیکنڈری سورس ہے، ڈائریکٹ سورس نہیں ہے، انڈائریکٹ ہے. تو یہ دو طرح کے سورسز اس میں ہوتے ہیں. اس کے بعد انالیسس، یہ پھر اس پہ کریٹیسزم ہوتا ہے کہ یہ جو بندہ، یہ جو سورس ہمیں ٹیکسٹ بک ملی ہے کوئی اس وقت کی، کیا یہ ریئل ہے یا فیک ہے، کوئی ڈمی تو نہیں ہے، بات کی تو نہیں بنی ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بندہ ہمیں بتا رہا ہے یہ واقعی صحیح بتا رہا ہے، ایسے جو ہے نا اپنی کہانیاں تو نہیں بنا رہا. تو یہ جو ہے اس میں کریٹیسزم ہوتا ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل. پھر کنکلوژن کو ڈرا کیا جاتا ہے اور رپورٹ رائٹنگ کی جاتی ہے. تو فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے ہسٹوریکل ریسرچ کے اندر؟ اسٹیٹمنٹ آف پرابلم. اس میں پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، جو بھی پرابلم، جیسے میں نے ایگزامپل آپ کو دی ہے. اس کے بعد اس پہ ڈیٹا کلیکشن سٹارٹ ہو جاتی ہے. اس میں ڈیٹا دو سورسز سے لیا جاتا ہے. یہ واحد ریسرچ ہے جس میں ڈیٹا کوالٹیٹیولی لیا جاتا ہے اور دو سورسز سے لیا جاتا ہے. ڈیٹا کیسے لیا جاتا ہے؟ کوالٹیٹیولی. اور کتنے سورسز سے لیا جاتا ہے؟ دو سے، پرائمری سورس اینڈ سیکنڈری سورس. جو پرائمری سورس ہوتا ہے نا، یہ آئی وٹنسڈ ہوتا ہے، ایکچوئل آبزرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے اگزامپل دی ہے کہ اس کی بات ہم پارٹیشن کی بات کر لیتے ہیں. چلے 14 اگست 1947 کو اس وقت کے جو مسلمان مائیگریٹ کر کے آئے تھے ان کے ساتھ کیا ہوا تھا. تو اب یہاں پہ دو طرح کے سورسز ہیں. ایک وہ بندہ موجود ہے جو اس وقت مائیگریشن کر کے آیا تھا، اس نے آتے ہوئے ساری چیزیں دیکھیں، وہ آئی وٹنسڈ ہے، عینی شاہد ہے، ایکچوئل آبزرور ہے، اس کو بولتے ہیں پرائمری سورس. اور ایک یہ ہے کہ میں اور آپ، ہم نے جو ہے کسی کتاب میں پڑھا، ہم نے کسی بک کے اندر دیکھا، ہم نے کوئی ڈاکومنٹری مل گئی، کسی کی لکھی ہوئی کوئی چیز مل گئی، اس میں سے ہم نے پڑھا تھا یا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا جو اس وقت موجود تھے، اب وہ چلے گئے دنیا سے. تو یہ کیا کہلائے گی؟ سیکنڈری سورس کہلائے گی. تو پرائمری سورس کیا ہوتا ہے؟ آئی وٹنسڈ ہوتا ہے، ایکچوئل آبزرور ہوتا ہے اس ایونٹ کا. ٹھیک ہے، یہ ہم ڈیٹا کہاں سے لیتے ہیں؟ اس کے پرسنل ریکارڈ، جیسے اس کی کوئی ڈائری پڑھی ہے کسی بندے کی، آٹو بایوگرافی پڑھی ہے، کوئی ایفیڈیوٹ پڑھا ہے، ریلکس، کوئی آبجیکٹ، ریئل لائف آبجیکٹ اس وقت کا بھی کوئی موجود ہے اس دور کا، اورل ٹیسٹیمنی، فوک ٹیلز یعنی کہانیاں اور لوک کہانیاں، انٹرویوز، یہاں سے پکچر سے، میکینیکل، آڈیو ویڈیو ٹیپس ہیں، یہ چیزیں موجود ہیں جو اس بندے کی ہیں جو ایکچوئل آبزرور ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈری سورس کیا ہوتا ہے؟ آئی وٹنس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ناٹ ایکچولی وٹنسڈ بائی دا ایکچوئل، بلکہ یہ اس بندے سے ملا ہوتا ہے جو ایکچوئل آبزرور ہوتا ہے. یہ اسے ملا ہوتا ہے جو ایکچوئل آبزرور ہوتا ہے. تو سیکنڈری سورس صرف اس صورت میں یوز کیا جاتا ہے جب پرائمری سورس اس ریسرچ کے اندر جو ہے اس میں ڈیٹا اویلیبل نہیں ہوتا. اس وقت صرف جو ہے سیکنڈری سورسز کا یوز کیا جاتا ہے ہسٹوریکل ریسرچ میں. اس کے بعد انالیسز آف دا ڈیٹا. اب ہم جو ہے نا ریسرچ کے اندر اسٹیٹسٹیکل انالیسز کرتے ہیں. ہم ایوریج نکالتے ہیں، مین، میڈین، موڈ، اسٹینڈرڈ ڈیویشن، یہ ساری چیزیں ہم نکالتے ہیں ڈیٹا کے فائنل ریزلٹس دینے کے لیے، انالیسز کے لیے. لیکن یہ ایک ریسرچ جو ہے ہسٹوریکل ریسرچ، کوالٹیٹیو ریسرچ ہوتی ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ لاجیکل انالیسز کرتے ہیں، ناٹ اسٹیٹسٹیکل. لاجیکل سے مراد یہ ہے کہ کوالٹیٹیو انالیسز ہوگا، نمبرز، کوانٹیٹیز شامل نہیں ہوں گی. تو یہ لاجیکل انالیسز ہم کریٹیسزم سے کرتے ہیں. اب وہی بات دوبارہ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ جی پارٹیشن کے وقت ہمارا جو سروائیو کر رہے ہیں ابھی تک، تو وہ کیا اس وقت حالات ہیں، یہ ہم جاننا چاہتے ہیں. تو اس پہ دو طرح کا کریٹیسزم ہوتا ہے. ایکسٹرنل کریٹیسزم، اٹ ایویلویٹس دا ویلڈیٹی آف دا ڈیٹا. اب کسی کی ویڈیو پڑھی ہے، کسی کی آڈیو پڑھی ہے، کسی کی لکھی ہوئی کو کتاب پڑھی ہے، اپنی لکھی ہوئی، ٹھیک ہے، یا وہ بندہ خود موجود ہے، تو وہ پرائمری سورس ہیں یہ سارے. تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اتھینٹسٹی، ایویلویشن آف دا ویلڈیٹی کا مطلب ہے ویلڈیٹی سے مراد اتھینٹسٹی، ایکوریسی، جینینس چیک کرتے ہیں کہ وہ جو ڈاکومنٹ اس کا ہے یا وہ جو بات بندہ کرے یہ واقعی اس وقت موجود تھا، اس کی تاریخ پیدائشی 10 سال بعد کی نہ ہو. تو اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹ ہے، جو وٹنس ہے، کیا وہ واقعی جینین ہے، اتھینٹک ہے، ایکوریٹ ہے، کریکٹ ہے، صحیح ہے. تو اس کے لیے ڈفرینٹ پہ ٹیسٹ بھی یوز کیے جاتے ہیں ٹو ایویلویٹ اتھینٹسٹی آف جینینس آف دا ڈیٹا. ٹھیک ہے، جیسے کوئی ریلک یا ریئل لائف آبجیکٹ ہے وہ پڑا، تو یہ چیک کیا جاتا ہے کہ کیا واقعی وہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ ریئل ہے کہ نہیں ہے.
ڈفرینٹ ٹیسٹ یوز کیے جاتے ہیں، سگنیچر ٹیسٹ، اسپیلنگ ٹیسٹ، یعنی اس کے سگنیچر میچ کیے جائیں گے کہ اس کو سگنیچر کس طرح کرتا تھا، اسپیلنگ، اس کی ہینڈ رائٹنگ، اسپیلنگ چیک کی جائے گی، لینگویج وہ ویسے کس طرح یوز کرتا تھا اس آڈیو میں. اب جیسے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ جی ایک وہ نظم تھی، وہ جی آئی کہ یہ علامہ اقبال کی آواز میں، حالانکہ وہ نہیں تھی، بعد میں پتہ چلا کہ وہ ایسے کہانی بنائی کہ علامہ اقبال کی آواز نہیں تھی. تو اس طرح سے آواز اس وقت جو ہے وہ ان کے پاس کیا ایکسیس تھی ٹیپ ریکارڈر کی، یا تھا اس وقت ٹیپ ریکارڈر. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے. تو سگنیچر ٹیسٹ، اسپیلنگ، ہینڈ رائٹنگ، لینگویج، یہ سارے یوز کیے جاتے ہیں. کیمیکل ٹیسٹ بھی یوز کیے جاتے ہیں، یہ پیپر یا انک، کلاتھ، یہ چیزیں چیک کرنے کے لیے کہ یہ اس دور کا پیپر ہے نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا، دوسرا انٹرنل کرٹیسزم. اب یہ تو پتہ چل گیا کہ یہ جو بات اس نے لکھی ہے نا اپنی کتاب کے اندر، یا یہ جو بندہ ہے نا یہ واقعی ایکچوئل آبزرور ہے، جینین ہے، ویلڈ ہو گیا. وہ ایویلویشن کی ہم نے ایکسٹرنل کرٹیسزم، ایکسٹرنلی دیکھا، باہر سے دیکھا، واقعی یہ وہی ہے، یہ واقعی ایگزسٹ کرتا تھا، اس وقت موجود تھا، زندہ تھا، پیدا ہو چکا تھا، 10 سال کا تھا. دوسرا انٹرنل کرٹیسزم، اٹ ایویلویٹس دا ریلائبلٹی آف دا ڈیٹا. یہ کیا کرتا ہے؟ ریلائبلٹی دیکھتا ہے. ریلائبلٹی اب کیا مطلب کہ وہ جو بندہ تو موجود ہے، اس نے جو اپنی کتاب میں جو بات لکھی، یا آڈیو میں جو ریکارڈ اس نے آڈیو کرائی تھی، یا ابھی جو اپنی وہ گواہی دے رہا ہے، کیا اس کی بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ کہانیاں تو نہیں بنا رہا، یا اس وقت تو نہیں بنائی تھی. اس کو کہتے ہیں انٹرنل کرٹیسزم. It is concerned with the internal worth of the content. Although the document may be the genuine, do they represent the true picture? Whether the author was unbiased, competent, honest, having no fear or pressure, how long after the event was recorded. اس پہ کوئی پریشر تو نہیں تھا اس وقت، کب یہ جو ہے ایونٹ ریکارڈ کیا گیا، کب اس نے یہ بات لکھی تھی، یہ چیزیں اس میں لکھی جاتی ہیں انٹرنل کرٹیسزم کے اندر. تو اس کے بعد پھر اس پہ کنکلوژن ڈرا کیا جاتا ہے اسی کرٹیسزم کی بیس پہ، اور پھر رپورٹ لکھی جاتی ہے. جیسے ڈسکرپٹیو اور ایکسپیریمنٹل ریسرچ کی رپورٹ لکھی جاتی ہے، ہم پڑھیں گے آگے جا کے رپورٹ رائٹنگ. تو اس کی رپورٹ کا فرسٹ چیپٹر ویسے لکھا جاتا ہے، ریمیننگ جو ہے وہ ڈیٹا کے کنٹینٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں ہسٹوریکل ریسرچ کی. ببلیوگرافک، ببلیو یہ بکس سے ہے، ٹھیک ہے، بکس سے، پبلش مٹیریل سے، آرٹیکل سے، جرنل سے. جب ہم ان بکس کو، آرٹیکلس کو، جرنلس کو اسٹڈی کرتے ہیں، ببلیوگرافیکل ریسرچ کہلاتی ہے. بایوگرافی، بایو لائف کو کہتے ہیں، زندگی، کسی شخص کے بارے میں، اس کے لائف سٹائل کے بارے میں جو ریسرچ ہوتی ہے، اس کو بایوگرافیکل ریسرچ بولا جاتا ہے. لیگل ریسرچ، کسی انسٹیٹیوشن کی ہسٹری کو، جیسے قائد پنجاب کی ہسٹری ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہم جو ہے نا وہ نیشنل ایجوکیشن اسیسمنٹ سسٹم کی ہسٹری دیکھتے ہیں، نیاز کی، پنجاب ایگزامینیشن کمیشن پیک کی ہسٹری ہم دیکھتے ہیں، بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کی ہسٹری دیکھتے ہیں، پنجاب یونیورسٹی کی ہسٹری دیکھتے ہیں. تو کسی انسٹیٹیوٹ کی جو ہے ہسٹری جب ہم دیکھتے ہیں، اس کے رولز اینڈ ریگولیشن کی ہسٹری ہم دیکھتے ہیں، اس کو لیگل ریسرچ کہا جاتا ہے. کل ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ لیکچر پڑھیں گے. یہاں تو کوئی کویسچن یا پرابلم ہے تو پوچھ سکتے ہیں. جی.